اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی علیہ وسلم تسلیما۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر اور چیف آف ڈیفنس فورسز ان سب کو میں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے دنیا میں ڈپلومیسی میں نام پیدا کیا ہے، شاید آج سے پہلے پاکستان یہ نہیں کر سکا، اور آج دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور جس طرح ہم اتنی بڑی لڑائی کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم ورلڈ وار 3 کو روک لیں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ دوں اور ان کی محنت، آج میں صبح ملا پرائم منسٹر صاحب کو اور ادھر بیٹھے ڈار صاحب، یقین کریں میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ جتنی محنت انہوں نے دن رات کی ہے، شاید ان کے چہروں پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دن رات جاگتے رہے ہیں اور محنت کرتے رہے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کا نام آج دنیا میں بول رہا ہے کہ یہ ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں، یہ آپس میں صلح صفائی کرانے جانتے ہیں، اور باقی طور طریقے بھی ان کو پتہ ہیں جس طرح انہیں اس جنگ کو روکا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ پیش ہوا ہے جس میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 7% سے لوگوں کا کچھ نہیں بنے گا، اس کو زیادہ کریں تاکہ لوگوں کے گھروں کے خرچے چل سکیں، اور اس کو اگر یہ 15% پہ لے جائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نکل آئیں گے کہ وہ کم از کم 15% تو زیادہ کریں لوگوں کی تنخواہیں۔ غریب آدمی کو تو آٹا ہی نہیں پورا ہو رہا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پینشنر اور تنخواہ دار کا مطلب تنخواہ دار کو ایک فائدہ اور گورنمنٹ نے اس بجٹ میں دیا ہے کہ ان کے ٹیکسز بہت کم کر دیے ہیں، جو انکم ٹیکس تھا اس سے بھی ان کو کچھ بچت ہوگی، لیکن اگر تنخواہ بھی بڑھ جائے گی تو ان کا گزار چل جائے گا۔ دوسری چیز سر میں بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو میرا خیال ہے پراپرٹی ٹیکسز کم کیے، میں پراپرٹی کا کام نہیں کرتا بائی دا وے، کہ اس سے آپ دیکھیں گے پاکستان میں اکانومی کیسے تیزی سے بڑھتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ پراپرٹی کے ٹیکسز کم کریں گے، خرید و فروخت زیادہ ہوگی، اس میں پھر لوگ گھر بنائیں گے، چاہے سیمنٹ کی سیل ہے، چاہے سریے کی سیل ہے، چاہے ریت کی، ہر طرف سے آپ کو اس میں سے انکم آئے گی، اور ٹیکس ان سے وصول کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان اکنامکلی بہت ترقی کرے گا۔ اسی طرح جو چھوٹے ہیں یا جو لوگ چھوٹے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ اگر اسی پیسے کو ہم چھوٹی یونٹس لگا کے انڈسٹریل لوگوں کے حوالے کریں، ان کو کہیں تو تم مالک ہو، اس سے پاکستان کی بھی بہتری ہوگی اور ان کے گھریلو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سر، سب سے پہلے بات ہے کہ ہم یہاں بہت سارے بجٹ بنا کتنے سالوں سے بنا رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں بالکل نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سود کا کاروبار یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، تو اگر ہم یہ جنگ کھیلتے جا رہے ہیں تو یہ اتنے بجٹ بناتے جا رہے ہیں تو اس میں امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اس سود کو چھوڑیں، اور میں آج ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر شاید ہیں، ہمیں کم از کم اتنا تو بتایا جائے کہ اگر سود کی اکانومی ہو تو پاکستان کو کیا فائدہ ہے، اور اگر بغیر انٹرسٹ کے کوئی اکانومی چلانے کی کوشش کریں تو پاکستان کا نقصان کیا ہے؟ کیا 100 ارب 200 ارب؟ اگر 100-200 ارب کے نقصان پہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ دوسری چیز کہ سر ہمارے ملک میں کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر محکمہ ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ کرپشن کی وجہ سے ایک گرے اکانومی بھی پاکستان میں چل رہی ہے جو ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کرپشن
اس پہ کوئی محنت کریں، اس پہ زور لگائیں اور صحیح اسٹیپ لیں. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے PWD کو بند کر دیا. مجھے افسوس ہے کہ ان کے پاس اتنا کام پڑا ہوا تھا، مکمل کرانے سے پہلے ان کو فارغ کر دیا. پچھلے 1.5 سال میں PWD کے افسروں کو ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ پوچھ رہا ہوں کہ چکوال میں جو 3-4 ارب روپے کا آپ کام چھوڑ کے آ گئے ہیں، وہ پیسے کدھر استعمال کیے، وہ مکمل کیوں نہیں کرتے؟ ہماری سڑکیں، ہمیں میاں نواز شریف نے بائی پاس دیا تھا 2 ارب کا، سر انہوں نے کام کر کے آدھا چھوڑ دیا ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ بائی پاس تباہ و برباد ہو جائے گا، اس پہ نیا گھاس اگائے گا، پھر نیا ٹھیکیدار آئے گا تو اس سے دگنی قیمت میں بنانے کی پیشکش کرے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں، اور اگر PWD کرپشن کے لیے بند ہوئی ہے تو سر ہمیں بتایا جائے کہ کرپشن کرنے والے آفیسرز کو نیچے جو تھے ان میں سے کتنوں کو پکڑا اور کتنوں کو سزا دی گئی. جب تک ہم سزا نہیں دیتے یہ کام نہیں ہوگا. اسی طرح مختلف محکموں میں بہت کرپشن ہے. میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کرپشن ہے، کہ یہ کب تک ہم یہ چلائیں گے لوگوں کو جو کرپٹ ہیں؟ جب تک آپ سخت سزا نہیں دیتے، جب تک جو کرپشن میں انوالو ہو اس کو بتا دیا جائے کہ آئندہ تمہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی، تم ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکو گے، تو تب جا کے کوئی کام ہوگا. یا پھر اگر ہمیں تھوڑا سا دین کا رجحان ہو تو اسلامی اصلاحات کے مطابق دیں، تاکہ لوگوں کو یہ فکر ہو کہ اگر میں کرپشن نہیں چھوڑوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا کل اور مجھے بہت سخت سزا ملے. سزا کے بغیر سر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. جناب اسپیکر، ٹیکس کی بڑی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ٹیکس کی چوری اس ملک میں ہے شاید کہیں نہیں ہوگی. پوری دنیا میں ہوتی ہے چوری. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، بڑے سے بڑے ملک میں چل جائیں، بڑی سے بڑی اکانومی کو دیکھ لیں، ہر جگہ کرپشن ہے ٹیکس میں. لیکن پاکستان کی حد تو وہ ہے کہ ٹیکس کے پیسے سے تو آپ کا خرچہ بھی نہیں چلتا، آپ کی ریکوری نہیں ہے. ہم کتنے سالوں سے لگیں گے کہ براڈ بیس پہ ہم ٹیکس کا سسٹم لے کے آئیں گے؟ کتنے نئے لوگوں کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لایا. کل ایک اور چیز میں سن رہا تھا کہ 1% اوپن کریں گے فکس ٹیکس کریں آپ، کیونکہ بہت سارا پیسہ جو لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے کریں گے وہ سیدھا آپ کی گورنمنٹ کے اس میں آئے گا اور اس کو کوئی نہیں لے سکتا. نہیں، لیکن جب تک ہم یہ ٹیکس کا سسٹم ٹھیک نہیں کرتے، میں کہوں گا کہ بڑے بڑے ایکسپورٹ، جہاں ایک نقوی صاحب ہوتے تھے FBR میں، انہوں نے ایک دفعہ سجیشن دی تھی کہ کیسے لوگوں سے ٹیکس لیا جا سکتا ہے. ہر آدمی کا شناختی کارڈ ہے، ہر کاروبار کرنے والا کا بینک اکاؤنٹ ہے. سر اس کو چھانیں، اس کو دیکھیں، اور یہاں سے آپ کو بہت سارے لوگوں کے نام ملیں گے جن کا نام آپ اپنے ٹیکس اس نیٹ میں ڈالیں اور ان سے ٹیکس ریکور کریں. ابھی ادھر کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں 700 ارب تو کتنے 100 ارب ٹیکس فلانا فلانا فلانا. سر یہ سارے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے عام لوگ جو ہیں، جو کاروبار اربوں روپیہ جن کی انکم ہے، ان سے خدا را ٹیکس لیں، لیکن ان کو بھی حساب دیں کہ تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے. یہ انکم ٹیکس لینے والے ان کو اتنا ہراس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا آدھا تم لے لو، آدھا ہم گورنمنٹ کو دے دیں گے. تو اگر یہ ہراسمنٹ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ختم کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سر یہ جو ابھی بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، خدا را غریب لوگوں پہ رحم کھائیں، اس کو کم کریں، ان کو کم کریں تاکہ لوگوں کا گھر چل سکے، لوگوں کو یہ چیزیں دیں. اور گیس میں کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا کام مکمل کیا جائے تاکہ ہم گیس وہاں سے منگوائیں اور لوگوں کو دیں تاکہ لوگ آرام سے زندگی گزار سکیں. اسی طرح سر میں چاہوں گا کہ ایگریکلچر سائٹ پہ بھی، یہاں پہ بھی کل بھی بات ہوئی کہ کوئی خاص ذکر نہیں ہوا اس کا ہمارے بجٹ میں. نو ڈاؤٹ کہ ایگریکلچر جو ہے صوبوں کے پاس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، چاہے کھاد کے ہیں یا اور کسی چیز کے ہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے کو فائنلائز کرتی کہ ایگریکلچر کو سپورٹ.
ہمارا زمیندار پس گیا ہے سر، خاص طور پہ برانی علاقوں میں ان کے پاس پیسہ بچتا ہی نہیں ہے. ابھی گندم کی فصل آپ نے پاسکو کو بند کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ پروگرام کیسے چلے گا. اور گندم خرید نہیں ہوئی، زمیندار بیچارہ اپنی گندم اٹھا کے کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں، تو اس کو ہمت دیں، اس کی مدد کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں زمیندار گندم بوئے. اگر ان کو یہ فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ زمینداروں نے ہمارے علاقے میں تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی نئی فصل دیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے اس سائٹ پہ بھی کام کرے اور نئے فصلوں کا لوگوں تک اطلاع پہنچائیں کہ کون سے بینیفیشل پلانٹس ہیں جو لوگ اپنی کسان کرے اور اس کو 4 پیسے مل جائیں. تو گندم کا ریٹ اس وقت بھی کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میری درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان کہ آپ پاسکو جیسے محکمہ، اور اسی طرح پاسکو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو PWD کے طرح اس کو جلدی نہ بند کریں سر، اس کا آڈٹ کریں، اس کی سٹاک ٹیکنگ کریں کہ اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے، اگر یہ کرپشن ہے تو پتہ لگے کرپشن کون کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ سٹاک ٹیکنگ کرنے کے بعد پتہ لگے. کیونکہ پاسکو کے بہت بڑے ایسٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے گودام ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سارے گودام وغیرہ اسی طرح ضائع ہو جائیں. ان کے اوپر نظر رکھیں اور سٹاک ٹیکنگ کریں. بیفور وی کلوز پاسکو اس کی سٹاک ٹیکنگ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ لگے کہ ان کے پاس کتنی گندم تھی، کتنی دی انہوں نے، اور کتنی اسٹور میں ہونی چاہیے. صرف کاغذوں پہ نہیں، فزیکلی آن گراؤنڈ جا کے چیک کریں اور لوگوں کو اس محکمے سے پتہ کریں کہ ان کے پاس کتنی گندم پڑی ہوئی تاکہ کوئی حساب ہو سکے. اسی طرح سر ہم کہیں گے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، سر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ دی، اور صحیح ٹیکنیکل ایجوکیشن. چاہے وہ ڈوزر آپریٹر ہو، ڈوزر آپریٹر بھی 60-70 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہے سر. ڈوزر آپریٹر ہو، رولر آپریٹر ہو، یا اور جو کام ہے ٹیکنیکلی، تو وہ سارے کاموں کے لیے آپ کو اپنے نوجوان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس فورس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور میری سجیشن ہے گورنمنٹ کو کہ جتنے ٹیکنیک آپ کے کیڈٹ کالجز ہیں سر، ان میں بہت سارے بچے، 100 بچہ ہر سال پاس ہوتا ہے، تو ان میں سے سارے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے. تو ٹیئر کے جو بچے ہیں جن کو 50-60% نمبر ہیں، ان کو وہیں میٹرک کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے. جو 3 سال کا ڈپلومہ ہے وہ وہیں ان کو دیا جائے، 2 سال میں اس کو کنسنٹریٹ کر کے، تاکہ آپ کے پاس کیڈٹ کالج کے بچے بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، PT پریڈ ہوتی ہے، سب کچھ کلاسوں کا وقت فکس ہوتا ہے. تو یہ آپ کی بڑی زبردست ٹیکنیکل فورس بنے گی جس کو دنیا میں آپ جہاں بھی ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کو، ابھی بھی ہمارے تو یہاں ایک نیا فکرہ آ گیا کہ نوکریاں نہیں ہیں. سر نوکریاں نہیں ہیں تو یہ نوجوان کدھر جائیں گے؟ جب تک ان کے پاس ٹیکنیکل ہنر نہیں وہ کیا کریں گے؟ تو ان نوکریوں کا بندوبست بھی کریں کوئی تھوڑا بہت. گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ کے بجٹ میں گنجائش نہیں ہے، لیکن کہیں سے بجٹ میں سے گنجائش نکال کے ان لوگوں کو بھی آپ نوکریاں دیں تاکہ یہ اپنا کام کر سکیں. دوسرا بات یہ ہے سر کہ شکریہ. آخری بات کرنی ہے میجر صاحب، آخری بات کرنی ہے جی. مائک کھولے میجر صاحب. سر کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بہت پرابلم ہو رہا ہے پاکستان میں. جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو لے کے جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ میچ نہیں کر رہا. ابھی بھی ایک ٹیچر پرنسپل ہماری، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، 4 گھر کے بندے گئے ہیں، میچ نہیں ہوا کڈنی، تو اس کو انہوں نے کہا جی دوسرا نہیں. تو یہ لا میں چینج کریں کہ اگر 4-5 بندے گھر کے اپنا کڈنی دینا چاہتے ہیں، وہ سوٹ نہیں کرتا، تو نیا آدمی کو اگر وہ باہر سے لے کے آتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیں، ڈاکٹر چیک کر لیں اور اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے دیں. برائے مہربانی یہ لوگوں کو آپ کا بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ سر. شکریہ. علی محمد صاحب.